بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گراج کے دروازے کے سامنے وین رک گئی۔ گراج کا شٹر اوپر اٹھ گیا، وین اندر گئی تو شٹر بھی نیچے آ کر لاک ہو گیا۔ وہ وین لوہے کے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پلیٹ فارم ایک لفٹ کی طرح نیچے جانے لگا۔ نیچے ایک تہہ خانہ تھا، وہاں فرش پر لفٹ رک گئی۔ شرما وین کو ڈرائیو کرتا ہوا لفٹ سے چند فٹ کے فاصلے پر لے گیا، پھر وہ لفٹ اوپر جا کر گراج کے فرش کے برابر تھم گئی۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ اس گراج میں کوئی لفٹ بھی ہے۔ جگن ناتھ شرما وین سے باہر آ کر ایک دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دروازہ کھل گیا، وہاں سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص باہر آیا۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں تھیں، سر کے بال چھانے تک بڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دھوتی اور کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اس عمر میں بھی صحت مند تکڑا جوان لگتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور تھا۔ اس نے کہا، شرما تم پہلی بار اپنے گرو دیو کو دیکھ رہے ہو، آج کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ 2 کارٹن ندیدہ بنانے والی گولیاں، فلائنگ کیپسولوں اور ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دواؤں کے لیے تمہاری لا علمی میں کوئی آیا اور وہ تمام دعائیں لے گیا۔ جی گرو دیو، ایسا میری لا علمی میں ہوا، کسی دشمن نے چالاکی دکھائی ہے۔ گرو دیو نے کہا، میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس چالاک دشمن نے صرف ان 2 کارٹن کی دعائیں کیوں چرائیں جسے تم پارس کے خفیہ اڈے سے چرا کر لائے تھے، جبکہ تہہ خانے میں اور بھی بے شمار کارٹن دواؤں سے بھرے ہوئے تھے۔ دشمن انہیں کیوں نہیں لے گیا؟ اسے موقع نہیں ملا ہوگا۔ یہ اچھا ہوا کہ باقی تمام دعائیں ہم یہاں لے آئے ہیں۔ یہ ایسی خفیہ جگہ ہے کہ یہاں کوئی دشمن نہیں پہنچ سکے گا۔ دشمن یہاں بھی پہنچ سکے گا، وہ تمہیں حویلی میں دیکھ چکا ہے۔ کسی چال بازی سے تمہارے دماغ کو کمزور بنا کر اس خفیہ اڈے کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لے گا۔ گرو دیو، جب تک آپ کا سایہ میرے سر پر ہے میں دشمن سے محفوظ رہوں گا۔ میں 24 گھنٹے تمہارے سر پر سایہ بن کر نہیں رہ سکتا۔ میری غیر موجودگی میں صرف دعائیں نہیں، اہم دستاویزات بھی چرائی گئی ہیں۔ آئندہ بھی میری غیر موجودگی میں دشمن تمہارے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے تمہیں اب زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ گرو دیو نے یہ کہہ کر ریوالور سے اس کا نشانہ لیا۔ وہ سہم کر بولا، نہیں، میں آپ کا وفادار ہوں اور آئندہ بھی۔ اس کی بات پوری نہ ہو سکی، بہت دھیمی آواز میں گولی چلی اور اس کے سینے کے پار ہو گئی۔ وہ وہیں فرش پر گر کر تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس دوران میں پورس ایک سائے کی طرح اس گرو دیو کے اندر سما گیا تھا۔ گرو دیو نے وین کا دروازہ کھول کر ایک کارٹن سے نادیدہ بنانے والی گولیوں اور کیپسولوں کو نکارا بنانے والی دوا کے 2 کین نکالے۔ دوسرے کارٹن سے ٹیلی پیتھی کو عارضی طور پر ختم کرنے والی دوا کا ایک کین نکالا۔ پھر اس وین کے دروازے کو بند کر کے وہاں سے چلتا ہوا اس دروازے کے پاس آیا جہاں سے شرما کے سامنے آیا تھا۔ اس نے اسی دروازے سے گزر کر اسے اندر سے بند کر دیا۔ مطمئن ہو گیا کہ اب کسی دشمن کو اس خفیہ اڈے کا پتہ نہیں چلے گا۔ وہ مہا گرو دیو کہلانے والا اپنی اندر پورس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ نتاشا بور ہو رہی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے اس تہہ خانے میں گزرنے والے تھے۔ وہ پورس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس خالی تہہ خانے میں جب کچھ نہیں ہے تو وہ اور کتنی دیر وہاں رہے گی۔ اسی وقت ہلکی سی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ وہ خالی الماری آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی۔ وہ اس حد تک گھوم گئی کہ الماری کا دروازہ دیوار کی طرف جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب اس الماری کا پچھلا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس پچھلے حصے میں بھی الماری کے کھلنے والے پٹ تھے۔ نتاشا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس الماری کے دونوں پٹ کھل گئے اور اس کے اندر سے ایک ادھیڑ عمر کا شخص باہر آیا۔ وہ بالکل گرو دیو تھا۔ اس کا بھی وہی حلیہ تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں تھیں، سر کے بال چھانے تک بڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دھوتی اور کرتا پہنے ہوئے تھا۔ اس عمر میں بھی صحت مند جوان لگتا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریموٹ کنٹرولر تھا۔ اس نے الماری سے باہر آ کر چاروں طرف گھوم کر اس خالی تہہ خانے کو دیکھا، پھر ایک گارڈ کو آواز دی۔ چور دروازے کے پاس کھڑے ہوئے 2 گارڈز میں سے ایک دوڑتا ہوا آیا۔ پھر اس نے سامنے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر کہا، گرو دیو جے ہو۔ گرو دیو نے پوچھا، یہاں سے آخری سامان جانے کے بعد کوئی آیا تھا؟ کوئی نہیں آیا
تھا۔ کیا تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ آخری بار جگن ناتھ شرما کے جانے کے بعد وہ چور دروازہ پھر نہیں کھلا تھا؟ میں یقین سے کہہ رہا ہوں ہم نے پھر اس دروازے کو اب تک نہیں کھولا ہے۔ یہاں کوئی نادیدہ شخص آ سکتا ہے۔ گرودیو کوئی نادیدہ شخص اس خالی تہہ خانے میں آ کر کیا کرے گا؟ آخری سامان جانے کے بعد 3 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اگر کوئی آتا تو بیزار ہو کر ہمیں دھوکہ دے کر چور دروازہ کھول کر باہر چلا جاتا۔ گرودیو نے قائل ہو کر کہا، ٹھیک ہے، ڈیوٹی کی جگہ جاؤ۔ ان کی گفتگو کے دوران میں پورس نے نتاشا کو مخاطب کر کے پوچھا، کوئی نئی خبر ہے؟ وہ بولی، یہاں حویلی کے مجرموں کا سرگنا ایک گرودیو آیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ان کا سرگنا جو گرودیو کہلاتا ہے وہ میرے سامنے ہے۔ میں سایہ بن کر اس کے اندر سما گیا ہوں۔ یہاں چور دروازے کے پاس جو مسلح گارڈ ہے وہ اس کے سامنے جھک کر اسے گرودیو کہہ رہا تھا۔ وہ اس گرودیو کا حلیہ بتانے لگی۔ پورس نے حیرانی سے کہا، میں جس گرودیو کی بات کر رہا ہوں اس کا حلیہ بھی یہی ہے۔ تم جس گرودیو کی بات کر رہے ہو وہ اس وقت کہاں ہے؟ یہ ایک کار میں سفر کر رہا ہے اور میں اس کے اندر ہوں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی گرودیو کار چلا رہا ہو اور وہ تہہ خانے میں بھی موجود ہو۔ معلوم ہوتا ہے 2 ہم شکل اور ایک ہی حلیہ رکھنے والے 2 گرودیو ہوں گے۔ وہ بولی، پورس، اس گرودیو نے ریموٹ کنٹرولر کا رخ ایک دیوار کی طرف کر کے ایک بٹن دبایا ہے۔ دیوار کے اس حصے سے ایک الماری برآمد ہو رہی ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ حویلی بہت اہم ہے، وہاں مجرموں نے بہت کچھ چھپا کر رکھا ہے، اسی لیے تمہیں وہاں رہنے کو کہا تھا۔ ذرا دیکھو اس الماری میں کیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد بولی، بہت سی فائلیں، ویڈیو کیسٹس اور مائکرو فلمیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہر فائل پر ٹاپ سیکرٹ لکھا ہوا ہے اور کئی بڑے ملکوں کے نام دکھائی دے رہے ہیں۔ نتاشا، ہماری محنت رنگ لا رہی ہے۔ میں ایک گرودیو کے اندر سمایا ہوا ہوں، دوسرا گرودیو تمہارے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ نادیدہ بن جائے فوراً اس کے پیچھے نمودار ہو کر اسے گولی مار دو، اس کے بعد مسلح گارڈ سے نمٹ لینا۔ اس نے پورس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس گرودیو کے پیچھے نمودار ہوتے ہی اس کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ وہ ایک دم سے اچھل کر فرش پر گرا، پھر کبھی نہ اٹھ سکا۔ وہ فوراً ہی نادیدہ ہو گئی۔ دونوں گارڈز گولی چلنے کی آواز پر سیڑھی سے اترتے ہوئے آئے۔ نتاشا نے نمودار ہو کر ایک کو گولی مار دی اور پھر نادیدہ ہو گئی۔ دوسرا پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اس سے پہلے کہ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتا۔ تیسری گولی نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ پورس اس کے دماغ میں تھا۔ اس نے کہا، شاباش، اس الماری کی ایک ایک چیز اہم ہے۔ ان سب کو کسی بیگ میں رکھ کر وہاں سے نکل آؤ، ہم بعد میں ملیں گے۔ نتاشا نے ادھر ادھر بیگ تلاش کیا، اسے کوئی بیگ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ہندوستانی عورت نظر آنے کے لیے ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ وہ ساڑی اتار کر اسے فرش پر دوہری کر کے بچھا کر الماری کی تمام فائلیں، ویڈیو کیسٹس اور مائکرو فلمیں رکھنے لگی۔ تہہ خانے کے باہر حویلی میں میرا اعلی کار بیٹھا ہوا تھا اور میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ایسے وقت ہم نے 3 بار گولیاں چلنے کی آوازیں سنی۔ میں نے اعلی کار سے کہا، چور دروازے کی طرف جاؤ، آوازیں تہہ خانے سے آئی ہیں۔ وہ دوڑتا ہوا ادھر گیا۔ میں نے کہا، یہ نہ بھولنا کہ کوئی نادیدہ بھی ہوگا تو اس کے پاس ہتھیار ضرور ہوگا، تمہارے ظاہر ہوتے ہی تمہیں بھی گولی مار دے گا۔ اپنا ریوالور ہاتھ میں رکھو، اپنے طور پر کچھ نہ کرنا، جو کرنا ہوگا وہ میں کروں گا۔ میں اسے سمجھانے کے دوران میں فلائنگ کیپسول کے ذریعے صرف 5 منٹ میں حویلی کے اندر آ گیا۔ تہہ خانے میں نتاشا الماری کا تمام سامان ساڑی میں رکھ کر اسے گٹھڑی کی طرح باندھ رہی تھی۔ سامان اتنا زیادہ تھا کہ ساڑی چھوٹی پڑ رہی تھی، پھر بھی اس نے فائلوں کو ٹھونس ٹھونس کر ایک گٹھڑی بنا لی، پھر اسے اپنے سر پر رکھ کر نادیدہ ہو گئی۔ تیزی سے زینہ چڑھتی ہوئی چور دروازے کے پاس آئی۔ دیوار پر 2 بٹن تھے، ایک کے ذریعے اسے دروازے کو کھولا جاتا تھا، دوسرے کے ذریعے اسے بند کیا جاتا تھا۔ اسے بٹن دبانے کے لیے پھر نمودار ہونا پڑا۔ وہ بٹن دباتے ہی پھر نادیدہ ہو گئی۔ سلائیڈنگ دیوار دروازے کی طرح ایک طرف سرکتی ہوئی کھل رہی تھی۔ وہ گٹھڑی سر پر رکھے ہوئے تھی، نہ وہ ہمیں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی ہم اسے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے وقت اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ چور دروازے کے پوری طرح کھلنے کا انتظار نہیں کیا۔ وہاں سے باہر آتے وقت تنگ دروازے کے پاس ٹھوکر کھائی تو گٹھڑی سر سے گر
گر کر ہمارے سامنے آ گری۔ چونکہ وہ اس کے وجود سے الگ ہو گئی تھی اس لیے اس کی طرح نادیدہ نہیں رہی، ظاہر ہو گئی۔ وہ گٹھڑی فرش پر گرتے ہی کھل گئی، تمام فائلیں، ویڈیو کیسٹس اور مائکرو فلمیں بکھر گئیں۔ میں اپنے اعلی کار کے دماغ پر حاوی ہو گیا کہ وہ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ ادھر نتاشا نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دور تک دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ گٹھڑی کا تمام سامان اٹھانے کے لیے نمودار ہونا لازمی تھا۔ اس نے سوچا میں نے 3 فائر کیے تھے، یہاں کوئی ہوتا تو ضرور اس چور دروازے کی طرف آتا، وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا یا دروازہ کھلنے کا انتظار ضرور کرتا۔ یہاں کوئی نہیں ہے۔ پورس اس کے اندر رہ کر اس کی پریشانی کو سمجھ رہا تھا۔ اس کی مدد کے لیے فلائنگ کیپسول کے ذریعے وہاں پہنچ سکتا تھا، مگر ایک گرو دیو کو ہلاک کرنے کے بعد وہ دوسرے گرو دیو کے ذریعے اس کی اصلیت اور اس کے پورے گینگ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے اندر سمایا ہوا تھا۔ اگر وہاں سے جاتا تو شاید وہ گرو دیو پھر کبھی ہاتھ نہ آتا۔ اس نے نتاشا سے کہا، ہم 10 منٹ سے دیکھ رہے ہیں، اس گٹھڑی کا سامان اسی طرح فرش پر بکھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی وہاں ہوتا تو ضرور ان اہم دستاویزات کو دیکھ کر انہیں اٹھاتا، وہاں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ فوراً نمودار ہو کر وہ دوبارہ گٹھڑی کو باندھو اور نادیدہ ہو کر وہاں سے گٹھڑی لے کر نکل جاؤ، مگر ایک ہاتھ میں ریوالور ضرور رکھو۔ پورس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو میری چال سے دھوکہ کھا جاتا۔ نتاشا نے اس کی ہدایت پر عمل کیا، ایک ہاتھ میں ریوالور لے کر نمودار ہوئی، ادھر ادھر دور تک، پھر ایک بار دیکھا، اسے دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹنے لگی۔ ایسے ہی وقت میں نے اپنے اعلی کار کو نمودار ہو کر گولی چلانے پر مائل کیا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق ظاہر ہوتے اس کے ریوالور والے ہاتھ پر گولی ماری۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نمودار ہو کر اس کی گردن پر کراٹے کا ہاتھ مارا۔ اس کی داڑھ میں دبی ہوئی گولی باہر آ گئی۔ میں نے وہ گولی فرش سے اٹھا لی، اس کی گردن دبوچ کر اس کے بلاؤز کے اندر سے ایک ڈبیا نکالی جس میں نادیدہ بنانے والی گولیاں اور فلائنگ کیپسول تھے۔ اس کے اندر پورس چیخ رہا تھا، نتاشا حوصلہ کرو، ان سے بات کرو، شاید میں ان کی آوازیں سن کر ان کے دماغوں میں جا سکوں۔ لیکن اس کا ہاتھ زخمی تھا اور گردن اس طرح دبوچ لی گئی تھی کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے لیے اس کے دماغ کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اب انتظار تھا، ہو سکتا تھا کہ پورس اس کی مدد کے لیے آئے، اس لیے میں پھر نادیدہ ہو گیا۔ آئندہ کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جو غلط ہوتے ہیں وہ زندگی کے تمام معاملات میں غلط ہوتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو چھپانے اور اپنے تحفظ کی خاطر رشتہ داروں اور اپنے ماں باپ کی زندگیوں کو پھر داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ کسی کے نہیں ہوتے، وہ صرف اپنے مفادات کی خاطر جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ کسی نے ان پر کوئی احسان کیا ہو تو اس احسان کو بھی بھول کر اسے بے موت مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پورس ایسا نہیں تھا۔ نتاشا نے ایک بار اس پر احسان کیا تھا۔ 12 گھنٹے تک اس کے دماغ پر قبضہ جما کر پارس کو یہ موقع نہیں دیا تھا کہ وہ پورس کو نقصان پہنچا سکے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو پارس اب تک پورس کو اپنا معمول اور تابعدار بنا چکا ہوتا یا اس کی زندگی تمام کر دیتا۔ پورس میں کچھ خوبیاں تھیں، کچھ خرابیاں تھیں، وہ احسان فراموش نہیں تھا۔ اس نے نتاشا کو بہن بنا لیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ آئندہ اس کے بھی برے وقت میں کام آتا رہے گا، اور اب نتاشا پر برا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اس کی ایک کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا تھا۔ وہ گرو دیو کی جمع کی ہوئی اہم فائلیں ویڈیو کیسٹ سے چرا کر لے جا رہی تھی۔ ان تمام اہم چیزوں کا تعلق بڑے ممالک کے اہم رازوں سے تھا۔ گرو دیو ان کے ذریعے بڑے ممالک کو بلیک میل کرتا ہوگا۔ اب نتاشا اور پورس ان سے فائدے اٹھا سکتے تھے۔ وہ ان تمام چیزوں کو ایک گٹھڑی میں رکھ کر لے جا رہی تھی، لیکن چور دروازے سے باہر آتے وقت ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ وہ خود تو نادیدہ رہی، لیکن گٹھڑی اس کے وجود سے الگ ہو کر گری تو میں نے دیکھا وہ کھل گئی تھی اور اس کا تمام سامان بکھر گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، ان چیزوں کو سمیٹ کر پھر ایک گٹھڑی بنانے کے لیے اسے نمودار ہونا پڑا۔ میں نے اپنے اعلی کار کے ذریعے گولی چلا کر اس کے ہاتھ کو زخمی کر کے اس کا ریوالور گرا دیا تھا۔ ایک کراٹے کا ہاتھ مار کر اس کی داڑھ میں دبی ہوئی گولی بھی منہ سے نکال دی تھی اور نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کی ڈبیا بھی اسے چھین لی تھی۔ اس طرح وہ نمودار رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چونکہ نیلما کی آتما سے چھپنے کے لیے سب ہی ٹیلی پیتھی جاننے والے بحروب میں رہتے تھے، اس لیے وہ مجھے نہ پہچان سکی اور میں بھی اسے کبھی نہ پہچانتا، لیکن اس کے اندر پورس تھا، اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ان کی گفتگو سے میں سمجھ گیا کہ وہ نتاشا ہے۔
जख्मी होने के बायस वो किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को अपने अंदर आने से रोक नहीं सकती थी। अब पोरस की आजमाइश थी कि वो नताशा के बुरे वक्त में कैसे इसे बचाएगा। इस पर लाजम था कि वो इसकी मदद के लिए फौरन वहां पहुंचे। मैं नादीदा हो गया था ताकि वो आए तो मुझे ना देखे। मेरा आला कार वो तमाम सामान समेट कर इसे एक गठड़ी में बांध रहा था। पोरस वहां आ सकता था, लेकिन एक मसला था। दो हम शक्ल गुरुदेव में से नताशा एक गुरुदेव को हलाक कर चुकी थी। पोरस नादीदा बनकर एक साए की तरह दूसरे गुरुदेव के जिस्म में समाया हुआ था और वो गुरुदेव कार में कहीं जा रहा था। ऐसे में पोरस इसके अंदर से निकलकर नताशा की मदद के लिए हवेली के अंदर आता तो वो गुरुदेव हाथ से निकल जाता। फिर ये मालूम ना होता कि इसकी असलियत क्या है और वो कहाँ रहता है। पहले तो इसने कहा, नताशा हौसला करो, इनसे बात करो, शायद मैं इनकी आवाजें सुनकर इनके दिमागों में जा सकूं। लेकिन वो बड़ी तकलीफ में थी। एक तो इसका हाथ जख्मी था, फिर मेरे आलाकार ने इसकी गर्दन ऐसे दबोच ली थी कि इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चाहता था कि ऐसा करने के नतीजे में पोरस वहां आने पर मजबूर हो जाए। ऐसे हालात में कोई क्या कर सकता है? दिमाग काम नहीं करता कि किसी अपने की हिफाजत करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन पोरस ज़हीन और हाजिर दिमाग था। इसने अपने दो टेलीपैथी जानने वालों को हुक्म दिया, फौरन नताशा के दिमाग में पहुंचकर उसके दिमाग पर इतनी मजबूती से कब्जा जमाओ कि दुश्मन इसे जहनी तकलीफ में मुब्तला न कर सके। इन दोनों मातहतों ने एक लम्हा भी जाया किए बगैर हुक्म की तामील की। मैं नताशा के चोर ख्यालात पढ़ रहा था। अचानक पढ़ने का ये सिलसिला टूट गया। इन मातहतों ने बड़ी पुख्तगी से इसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया था। वैसे मैं इतनी देर में नताशा और नतालिया के बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुका था। मैंने इसके अंदर कहा, मैं बहुत कुछ मालूम कर चुका हूँ। ये नताशा है और तुम पोरस हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नताशा के चोर ख्यालात पढ़ने के बाद गलत कैसे कह सकते हो? वैसे अब ना इसके ख्यालात पढ़ सकोगे और ना इसके अंदर जल्जला पैदा कर सकोगे। मैंने कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना अब है। तुम्हारी ये खूबी मुझे पसंद आई कि नताशा के एहसान का बदला चुका रहे हो। तुमने इसके दिमाग को महफूज कर लिया है, लेकिन जिस्म हमारे सामने है। इसे जिस्मानी नुकसान से या मरने से कैसे बचाओगे? हाँ, ये एक मसला है। इसे जिंदा रखने के लिए मुझसे कोई समझौता कर लो। वैसे तुम आवाज बदल कर बोल रहे हो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम पारस हो। मैंने हंसते हुए कहा, तुम अपने हिंदू अकीदे के मुताबिक 7 बार जन्म लेकर भी मुझे नहीं पहचान सकोगे। पारस, तुम बातें बनाकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकोगे। अगर मैं पारस होता तो डंके की चोट पर कहता कि नताशा ने तुम्हें बचाने के लिए जो किया वही मैं नताशा के साथ कर रहा हूँ। तुम्हें ये तो मालूम हो गया होगा कि गुरुदेव एक ताबेदार शर्मा ने पारस के खुफिया अड्डे से दुआएं चुराई थीं। आज वही दुआएं मैं इसके तय खाने से चुरा कर ले गया हूँ। फिर इस गठड़ी में जो माल मसाला है, इनके जरिए जब मैं बड़े मालिक को ब्लैकमेल करूंगा तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं कोई और हूँ। अपनी असलियत छुपाने की वजह क्या है? वैसे तो कई वजूहात हैं। फिलहाल एक वजह है कि मैं तुम्हारे लिए एक मामा बनकर रहूंगा। कभी मुझ जैसे मामे को हल कर सको तो कर लेना। और दूसरी वजह ये है कि रिपोश और पुरस्कार बनकर रहने से अपनी कुछ कमजोरियां मुखालफिन की नजरों में नहीं आती। नताशा ने कहा, पोरस, ये बातें छोड़ो, मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करो। मैंने कहा, पारस और पोरस तकरीबन हम मजाज हैं और एक जैसा तरीकाकार इख्तियार करते हैं। पारस की भी यही आदत है। वो बहुत ज्यादा बोलता है और बोलते बोलते अपने मुखालिफ की किसी कमजोरी तक पहुंच जाता है। अभी तुम भी यही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मायूसी होगी। ठीक है, अब मैं काम की बात कर रहा हूँ। नताशा को नुकसान पहुँचाकर तुम कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। मैं चाहता हूँ कोई समझौता कर लो। मैं इसके जवाब में कुछ कहना चाहता था, इससे पहले ही वो बोला, प्लीज 1 मिनट इंतजार करो। मैं जहाँ हूँ वहाँ एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है। मैं अभी वापस आता हूँ। असल बात ये थी कि वो गुरुदेव के अंदर समाकर कार में सफर कर रहा था। अब वो कार एक खूबसूरत कोठी के अहाते में दाखिल हुई थी। पोर्च में आकर रुक गई थी। गुरुदेव कार से निकलकर कोठी के अंदर जा रहा था और पोरस आइंदा वहाँ पहुँचने के लिए इस कोठी को पहचान रहा था। वो कोठी को पहचान कर फिर कभी वहाँ पहुँच सकता था, लेकिन ये मालूम करना था कि वो किस शहर में है और गुरुदेव अभी कोठी के अंदर पहुंचकर क्या कर रहा है। बहुत कुछ मालूम करने के लिए बहुत वक्त लग जाता
اس نے وہاں ایک ملازم کی آواز سنی، اپنے ایک ماتحت کو اپنے دماغ میں بلا کر کہا، میں تمہیں گرو دیو کے ایک ملازم کے دماغ میں پہنچا رہا ہوں، تم اس ملازم کے خیالات پڑھ کر معلوم کرو کہ وہ گرو دیو اور وہ کوٹھی کس شہر میں ہے، اور اس ملازم کے ذریعے گرو دیو پر نظر رکھو، جب اس شہر اور کوٹھی کا پتہ چل جائے تو فوراً نزدیدہ بن کر آؤ اور گرو دیو کے اندر سما جاؤ۔ پورس احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہا تھا، اسی وقت میں نے اپنے اعلی کار سے کہا کہ وہ گٹھڑی لے کر میری موجودہ رہائش گاہ میں جائے اور اسے وہاں رکھ کر واپس آ جائے۔ وہ چلا گیا۔ نتاشا اب تک فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، جو گولی اس پر چلائی گئی تھی وہ اس کے ہاتھ کی جلد کو رگڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ معمولی سا زخم تھا۔ میں نے کہا، اٹھو اور دیکھو اس حویلی میں کہیں فرسٹ ایڈ کا سامان ہوگا، تم اپنے زخم کی مرہم پٹی کر سکو گی۔ وہ اٹھ کر حویلی کے مختلف کمروں میں جا کر ابتدائی طبی امداد کا باکس ڈھونڈنے لگی۔ اسی وقت پورس فلائنگ کیپسول کے ذریعے حویلی کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں جانے سے پہلے اس نے اپنے ماتحت کو گرو دیو کے ملازم کے اندر پہنچا دیا تھا۔ پھر وہ ماتحت ملازم کے خیالات پڑھ کر کچھ اہم معلومات حاصل کرنے کے بعد گرو دیو کے جسم میں سما گیا تھا۔ تب پورس وہاں سے نکل کر حویلی میں پہنچا تھا۔ اس نے خاموش رہ کر نتاشا کے خیالات سے معلوم کیا کہ وہ میرے مشورے پر اس حویلی میں فرسٹ ایڈ باکس تلاش کر رہی ہے۔